کہ جب اللہ کا فضل، سب کو آواز آ رہی ہے بھائی؟ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا فضل اور میری رحمت حاصل ہو جائے تو خوشی مناؤ۔ تو ہم سنی لوگ اپنے محبوب علیہ السلام کی خوشی مناتے ہیں، تو ہر علاقے کے کلچر خوشی منانے کا اظہار علیحدہ علیحدہ ہے، ہر علاقے کے لوگ علیحدہ علیحدہ طرز سے خوشی مناتے ہیں۔ تو اسلام نے خوشی منانے کا حکم دیا ہے، اس کی پابندی نہیں لگائی کہ خوشی ایسے مناؤ یا ایسے مناؤ۔ صحابہ کرام کی خوشی منانے کا انداز اور تھا، اور آج کے دور کے مسلمانوں کی خوشی کا انداز اور ہے۔ مقصد یہ ہے، یہ خوشی منائی کیوں جا رہی ہے؟ یہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، یہ حضور کی آمد کی خوشی ہے۔ یہ چاہے لائٹیں لگا کے، چاہے جھنڈیاں لگا کے، چاہے غریبوں کو کھانا کھلا کے، چاہے رسول اللہ کا ذکر کر کے خوشی منائی جائے، جس انداز سے بھی کی جائے، انما الاعمال بالنیات، اللہ لوگوں کی نیتیں دیکھتا ہے۔ تو یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ یونس کی، اس آیت کی تفسیر و تشریح حضرت عبداللہ بن عباس، یہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، جنہوں نے قرآن کی سب سے پہلی تفسیر لکھی عربی کے اندر۔ روئے زمین پر قرآن نازل ہونے کے بعد جو قرآن کی پہلی تشریح اور تفسیر ہوئی ہے، یہ رسول اللہ کی چچا زاد بھائی نے کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، فرمایا بفضل اللہ سے مراد کتاب اللہ، وبرحمتی، اور اللہ کی رحمت سے مراد وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ اور قرآن کہتے ہیں ان کے حاصل ہونے پر کیا مناؤ بھائی؟ خوشی مناؤ، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو محبوب کی خوشی سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور حضور تشریف لائے تو جانور بھی، مشرق کے جانور مغرب کو بھاگے اور مغرب کے مشرق کو بھاگے اس خوشی میں کہ اب ایسا نبی تشریف لا رہے ہیں جو جانوروں کا حق بھی بتائیں گے۔ پرندے چرند پرند بھی ایک درخت سے دوسرے درخت میں اڑیں اور خوشی مناتے رہے کہ آج وہ نبی تشریف لے آئے کہ جو ہمارا حق بھی لوگوں کو بتائیں گے۔ یعنی پرندوں کے حق بھی میرے سرکار نے بتایا، جانوروں کے حق، یہاں تک کہ راہ میں بیٹھے ہوئے کتے کا حق بھی میرے سرکار نے بتایا۔ اس طرح کی مثال کسی نبی کی نہیں ملتی، ایسے نبی تشریف لائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی خوشی منانا، یہ ہر مسلمان کے ایمان کے حصہ ہے۔ اب خوشی منانے کا اپنا اپنا انداز ہے، کوئی جھنڈی لگائے ہمارا اس پر بھی کوئی فتویٰ نہیں، اور جو نہ لگائے اس پہ بھی کوئی فتویٰ نہیں۔ یہ ظاہر محبت ہے، جس کا دل جتنا اپنے نبی کے عشق میں مچلتا ہے وہ ایسا اظہار کرتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی تم ابو بکر صدیق سے بڑے عاشق ہو، انہوں نے تو یہ کام نہیں کیا۔ وہ پھر گن وہ بتاتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے دور حکومت میں 2 دفعہ آیا، نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں 63 باری ربیع الاول آیا، سرکار نے ایسا نہیں کیا۔ ابو بکر کی دور حکومت میں 2 دفعہ آیا، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ عمر کے دور میں 10 باری ربیع الاول آیا، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ عثمان کے دور میں 12 باری ربیع الاول آیا، انہوں نے نہیں کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 5 باری ربیع الاول کا مہینہ آیا، انہوں نے خوشی نہیں منائی۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں 20 باری ربیع الاول آیا، انہوں نے نہیں کی۔ تم ان سے بڑے عاشق ہو؟ میں کہتا ہوں تیرا سوال بھی ٹھیک ہے، لیکن عشق کا اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، عشق کا اپنی اپنی حالت ہوتی ہے۔ اب میں کہتا ہوں ابو بکر صدیق سے بڑا کائنات میں میرے نبی کا کوئی عاشق نہیں ہے، بات درست ہے، لیکن اظہار محبت ہر ایک کا جدا جدا ہے۔ زمانہ ہے نبی پاک کے دنیا سے جانے کا، حضور دنیا سے تشریف لے گئے، ایک صحابی کو کھیتوں میں وہ کام کر رہے، اور ان کے بیٹے نے آگے بتایا ابا جان جانتے ہیں اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، یہی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ ہوں ہے بھی مسئلہ ہے کہ جی ربیع الاول میں حضور دنیا سے گئے، تم خوشی منا رہے ہو۔ اب میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں۔ اب اس کو کہا کہ آپ کے آقا نامدار دنیا سے چلے گئے، تو اس صحابی نے کھیتوں میں کام کر رہے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اب ان آنکھوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، جن آنکھوں سے میں نبی کو دیکھتا تھا اب میں کسی اور کو نہیں دیکھ سکتا۔ اب مجھے بتائیں، اب اس صحابی کو کسی نے کہا تو ابو بکر تو بڑا عاشق ہے،
تو عمر تو بڑا عاشق ہے، تو علی سے بڑا عاشق ہے؟ نہ، عشق کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا میری آنکھیں جناب یا اللہ تو اٹھا لے اور مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے تو نہیں کہا، تو اس سے ابوبکر کا عشق نیچے تو نہیں ہو گیا؟ ہر ایک کے عشق کا اپنا انداز ہے بھائی، ہاں، لیکن عشق کا انداز وہ ہو جو اللہ رسول کے حکم سے ٹکرائے نہیں۔ اب یہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ نبی پاک ربیع الاول میں دنیا سے پیدا بھی ربیع الاول میں ہوئے، اور ایک اختلافی روایت دکھاتے کہ 12 ربیع الاول کو سرکار دنیا سے گئے، تم جھنڈیاں لگا رہے ہو۔ خوشی تو کسی کے فوت ہونے پر دشمن کرتا ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب بات بیان کی ہے تو آدھی کی ہے، خوشی پر تمہیں اعتراض ہے تو خوشی کے لیے اللہ رسول نے کوئی حد مقرر نہیں کی۔ حد مقرر، خوشی کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ حج کیا نا سرکار نے، خوشی تھی تو سرکار نے 100 اونٹ کیے۔ حاجیوں پر کتنی قربانی ہوتی ہے؟ ایک جانور، سرکار نے کتنے کیے بھائی؟ 100 اونٹ کیے۔ کیوں؟ محبت کا اظہار تھا، خوشی کا اظہار تھا کہ حج کیا، حج کی خوشی میں 100 جانور کیے، اور ہر بیوی کی طرف سے ایک ایک جانور علیحدہ کیا، ہر بیوی کی طرف سے وہ علیحدہ کیا، 100 جانور اپنی طرف سے علیحدہ کیے۔ تو بھائی خوشی کی لمٹ اللہ رسول نے نہیں بتائی۔ خوشی کا اظہار جتنا بھی کرو اللہ رسول منع نہیں کرتے، لیکن غم کی لمٹ، غم کی حد اللہ رسول نے ہمیں بتائی ہے۔ غم کی حد کتنی ہے؟ خوشی کی حد کوئی نہیں ہے، جتنی مرضی مناؤ، جب مرضی مناؤ۔ غم کی حد ہے، حضور نے فرمایا 3 دن سے زیادہ کسی کے دنیا کے جانے کے بعد 3 دن سے زیادہ کوئی مسلمان غم نہ کرے۔ 3 دن غم ہے۔ میت کا سوگ کتنا ہے بھائی؟ 3 دن۔ حضور کو دنیا سے گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1400 سے زیادہ سال ہو گئے۔ 1445 ہی ہیں، اور 1445 میں سے 11 نکال دیں، 1434 سال ہو گئے ہیں حضور کو دنیا سے گئے ہوئے۔ صحابہ نے جو غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنا تھا وہ 1434 سال پہلے کر چکے، اور رب نے فرمایا رحمت حاصل ہونے پر خوشی مناؤ۔ ہم 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں کوئی غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، کوئی گھر میں چراغاں کرتا ہے، کوئی ذکر رسول کی محفل انعقاد کرتا ہے، کوئی نبی کی نعت پڑھتا ہے۔ تو حد خوشی کی مقرر نہیں ہے، غم کی حد مقرر ہے۔ غم کی حد 3 دن ہے اور خوشی کی حد نہیں ہے۔ تو اس لیے جو آپ کو تنگ کرے اسے کہا تیرے فتوے کی ضرورت سانو کوئی نہیں، سانو اللہ نے فتویٰ دیتا ہے کہ جب رحمت حاصل ہو تو خوشی مناؤ، جب رحمت حاصل ہو تو خوشی کرو۔ تو یار اچھا نہیں کہ جو زبانیں گالم گلوچ فضول باتوں میں مگن ہیں، جتنی دیر محفل میں بیٹھتے ہیں نبی پاک پر درود پڑھتے ہیں، جتنی دیر محفل میں بیٹھتے ہیں کان گناہوں سے بچے رہتے ہیں، جتنی دیر محفل میں بیٹھتے ہیں ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر نبی کا ذکر کرتے ہیں یا کرواتے ہیں یا سنتے ہیں یا سناتے ہیں۔ تو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے میرا نور تب تخلیق کر دیا تھا کہ ابھی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 40,000 سال پہلے 400 عام، حضرت آدم کے پیدا ہونے سے 40,000 سال پہلے اللہ نے اپنے لفظ کن کے ساتھ، صفت کے ساتھ، لفظ کن کے ساتھ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اللہ نے اپنے صفاتی لفظ، اپنی صفاتی اسم کی تجلی سے میرے نور کو پیدا کیا۔ اب بعض لوگ فتووں کی تو آج کل مارکیٹ گرم ہے نا آج کے دنوں میں، تو فتویٰ فوراً ٹھک، شرک ہو گیا جی، میلاد کی ہے تو شرک ہو گیا۔ تو بھائی شرک کی تفسیر کیا ہے، شرک کی تعریف کیا ہے؟ سادے لفظوں میں سمجھ لیں بھائیو، شرک کہتے ہیں ایسا عمل، ایسا کام جس میں تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر بناؤ۔ ہم میلاد کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے تم مشرک ہو گئے، اور میں نے کہا میلاد کرنا سب سے بڑی توحید ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رب فرماتے ہیں قرآن میں لم یلد ولم یولد، اللہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی رب سے پیدا ہو سکتا ہے، نہ رب سے کوئی پیدا ہو سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا ہے۔
ہم کہتے ہیں حضور پیدا ہوئے، حضور کی پیدائش ہوئی، نبی پاک کی ولادت ہوئی، گویا کہ ہم نبی کی پیدائش بتا کر ہم بتاتے ہیں رب تمام کائنات کا مالک ہے، حضور رب کی مخلوق ہے، حضور پیدا ہوئے۔ اور دیکھیں نا، کوئی مولوی سے پوچھ لے کہ بھائی تو اپنی پیدائش بتا، تو جب پیدا ہوا تھا تیرے اوپر کیا کیفیت گزری، تیری ماں کے اوپر کیا کیفیت گزری، تو کہے گا یہ آپ کیا بدتمیزی کر رہے ہیں، یہ آپ کیا بے تکی سی بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ بد تہذیبی بات کر رہے ہیں۔ لیکن یہی بات نبی پاک کے بارے میں کرو تو تمہیں بد تہذیبی نہیں بلکہ تمہارا سر فخر سے بلند ہوگا کہ اللہ نے اپنے نبی کی پیدائش ایسے کی ہے۔ اب دیکھیں حضور کی پیدائش کیسی ہے۔ بی بی آمینہ فرماتی ہیں خارج منی نور رأیت قصور الشام، فرمایا جب نبی پاک پیدا ہوئے نا، بی بی آمینہ فرماتی ہیں خارج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا، میرے جسم سے نور نکلا، رأیت قصور الشام، جب میرے پیٹ سے نبی پاک کی ولادت ہوئی ہے پیٹ سے نور خارج ہوا، اور میں نے اس نور کی روشنی میں ملک شام کے محلات اور بڑے بڑے محل دیکھ لیے۔ پیدا ہوئے سرکار مکے میں، اور اس نور کی لائٹ اور تجلی ملک شام تک گئی، ملک شام تک نبی علیہ السلام پیدا ہوتے وقت یہاں تک نور ملک شام تک گیا، مکہ سے۔ اب مکہ سے ملک شام کا ڈسٹنس آج گوگل میپ پہ آپ چیک کر لیں کتنا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا حضور کی پیدائش کے وقت۔ اور پیدا جب ہوئے مسحور، نبی علیہ السلام عطر لگے ہوئے تھے، معطور عطر لگے ہوئے، اور مختون ختنہ کیے ہوئے۔ اللہ نے اپنے نبی کی پیدائش کی تو ختنہ کیے ہوئے حضور کو، حضور کا ختنہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار کا پیدائشی طور پر ختنہ ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس لیے اللہ نے اسی طرح اپنے محبوب کو پیدا کیا تاکہ کسی کافر و مشرک کا ہاتھ میرے نبی کے جسم پر نہ لگے۔ کیوں؟ نبی کے جسم پر جس کا ہاتھ لگ جاتا ہے اللہ جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام پیدا ہوئے مختون، ختنہ کیے ہوئے، ناف کٹے ہوئے، مغسول غسل کیے ہوئے، اور مستور جسم پر کپڑا لپٹے ہوئے کہ میرے آقا کا جسم کوئی دیکھ نہ سکے۔ اور حضرت سیدنا حسان ابن ثابت فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جس رات ربیع الاول 12 ربیع الاول 11 کی درمیانی رات تھی، تو یثرب اس وقت مدینے کا نام تھا۔ حضرت حسان فرماتے ہیں میری عمر 7 برس تھی۔ حضرت حسان ابن ثابت ایج میں نبی پاک سے 7 سال بڑے ہیں، جو بعد میں سرکار کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، صحابی بنے۔ فرمایا مدینہ یثرب کی گلیوں میں چیخ و پکار شروع ہو گئی، تو میں نے چھت پہ کھڑے ہو کر اپنے ابا جان سے پوچھا یہ یہودی لوگ چیخ کیوں رہے ہیں، رو کیوں رہے ہیں، اور اپنے سر پر خاک ڈال رہے ہیں؟ اور میرے باپ نے فرمایا، حضرت حسان فرماتے میرے والد نے کہا بیٹا یہ غم کر رہے ہیں۔ اور جب ایک یہودی سے پوچھا گا کہ اس چیز کا یہاں غم کر رہے ہو، کہا وہ ستارہ طلوع ہونا تھا جو آخری نبی کے پیدائش پر ظاہر ہونا تھا، وہ نبی کی پیدائش آج ہو گئی ہے کیونکہ وہ ستارہ ظاہر ہو گیا۔ اور بنی اسرائیل سے وہ جو بنی اسرائیل کو فخر تھا ہمارے اندر بہت سارے نبی آئے، آج وہ فخر ختم ہو گیا۔ آج بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو کر اب بنی اسماعیل، حضرت اسماعیل کی اولاد میں قبیلہ قریش میں مکہ کے اندر اللہ نے ایک شخص کو نبی بنایا جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور ابھی پیدا ہوئے تو یہودی رونے لگ پڑے، اور سرکار کی پیدائش پر 2 ہی لوگ روئے، یا یہودی رویا یا ابلیس رویا۔ سرکار کی پیدائش پر خوشی کن لوگوں نے منائی؟ وہی لوگ خوش ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو خوش ہوئے نا، اللہ نے ان کا صلہ رکھا نہیں خوشی منانے کا، چاہے وہ کافر تھا۔ ابو لہب، قرآن کی پوری سورت ابو لہب کی مذمت میں، رد میں قرآن میں اتری، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب
وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ابو لہب نبی پاک کے سامنے کھڑے ہو کے ایسے ایسے باتیں کرتا تھا، نبی پاک کے اشارے کر کے نا غصے میں حضور کو ایسے ایسے باتیں کرتا تھا، ایسے ایسے اشارے سے۔ تو اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی کہ میرے نبی سے اتنی بے ادبی کے انداز میں کوئی بات کرے، چاہے رشتے میں چچا لگتا ہے، چچا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن ادب تو نبی کا کرنا پڑے گا نا۔ تو ابو لہب کے بارے میں بعد میں قرآن میں سورت اتری، خوشی ابو لہب نے پہلے منائی۔ اور کیا خوشی تھی؟ جب حضور پیدا ہو گئے تو اس کی لونڈی تھی ابو لہب کی، سویبہ نام تھا، آگے بتایا ابو لہب کو کہ تیرے بھائی عبداللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے گھر بیٹا ہوا ہے، تمہارا بھتیجا ہوا ہے۔ ابو لہب نے نبی سمجھ کر نہیں، ابو لہب نے بھتیجا سمجھ کر خوشی کا اظہار کیا، اور اسی لونڈی کو جس نے بتایا تھا غلام تھی جو خاتون، اسی لونڈی کو 2 انگلیوں کے اشارے سے کہا تو آزاد ہے، یعنی تو پہلے میری غلام تھی، زر خرید پیسوں کی غلام تھی، اب تو آزاد ہے، اب تو جہاں مرضی جا، میں تجھے نہیں روکوں گا، پہلے تو میرے کنٹرول میں تھی، اب تو آزاد ہے، اسی خوشی میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ ابو لہب دنیا سے چلا گیا، اور پھر آیا حضرت عباس کے خواب میں۔ عباس کون ہے؟ نبی پاک کے چچا، جو مسلمان بھی تھے، صحابی بھی تھے، حضرت عباس بن عبد المطلب۔ حضرت عباس نے خواب میں پوچھا کہ بتا تیری کیا حالت ہے؟ اس نے کہا نبی پاک کا کلمہ نہیں پڑھا، حضور کی بات نہیں نہ مانی، جہنم میں جل رہا ہوں، لیکن ایک چیز ہے جو مجھے جہنم کے اندر بھی فائدہ دے گئی، نبی پاک کی نسبت کی وجہ سے۔ اور کیا کہا؟ جو 2 انگلیوں سے میں نے اس لونڈی کو آزاد کیا تھا نبی پاک کی پیدائش پر، انہی 2 انگلیوں سے ہر پیر والے دن جب نبی پاک کی پیدائش کا دن آتا ہے، مجھے انہی انگلیوں سے ٹھنڈا پانی پینے کو جہنم میں ملتا ہے۔ حالانکہ جہنم میں کوئی ٹھنڈا پانی کسی کے لیے نہیں ہوگا، لیکن ابو لہب کو مل رہا ہے کیونکہ انہوں نے دونوں انگلیوں سے نبی پاک کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا۔ اوے ابو لہب جیسا کافر ہو، میرے نبی کی خوشی بھتیجا سمجھ کر منا لے، رب اس کا احسان نہیں رکھتا تو جو نبی کو نبی مان رہے ہیں اللہ ان کو کتنا اجر دے گا۔ تو نبی علیہ السلام کی پیدائش خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اس لیے قرآن پاک نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، اور لوگوں اور تمہارے پاس اللہ نے نبی نہیں بھیجا، اللہ نے نبی نہیں بھیجا، بلکہ فرمایا برہان من ربکم، نبی کی شکل میں میں نے چلتا پھرتا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ نبی تو ہیں لیکن نبی پاک کا پورا وجود ہی ایک معجزہ ہے۔ کسی کی پیدائش پر خوشبوئیں آئی ہوں، حضور کی پیدائش میں ایسا ہوا۔ کسی کی پیدائش میں جو ہے آسمان کے ستارے زمین کے قریب آئے ہوں تو وہ ایک ہی ذات ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کسی کی پیدائش پر جسم ڈھکا ہو، دنیا میں کوئی شخص نہیں جس کا جسم چھپا ہو پیدائش میں، انسان پیدا ہوتے بھی جسم اس کا برہنہ ہوتا ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے کفن میں لپیٹا جاتا ہے تب بھی جسم برہنہ ہوتا ہے، سوائے کفن کے، کفن اوپر ہوتا ہے نیچے جسم برہنہ ہے، دونوں حالتوں میں۔ لیکن نبی علیہ السلام جو دنیا میں آئے تب بھی جسم ڈھکا رہا، اور جب دنیا سے گئے سرکار کے جسم پر جو کفن آیا سب پر بے ہوشی آئی، اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پر کفن حضور علیہ السلام کے جسم پر آیا۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کا جسم کوئی دیکھے، یہ حضور علیہ السلام ہیں، عام دنیا کی ذات تو نہیں ہے جن کے خالق اللہ نے زمین و آسمان بنائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیدائش مبارک ہے، یہ پیدائش خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے، پیدائش ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کرنا، سننا، اولیاء اور صالحین اور علماء اور ائمہ بڑے بڑے ان کے اقوال ہیں ان باتوں پر کہ جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ ہو جاتا ہے، سرکار کی پیدائش بیان ہو جاتی ہے، پورا سال ایسی جگہ پر کوئی سیب نہیں آ سکتا،
ایسی جگہ پر کوئی جن بھوت نہیں آ سکتے، ایسی جگہ پر کوئی بلا نہیں آ سکتی، ایسی جگہ پر کوئی حادثہ نہیں پیش آ سکتا، ایسی جگہ پر سکون ہی سکون اور رحمت ہی رحمت رہتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی گھروں کی بیماریاں ختم ہوں، گھروں کی ٹینشنیں ختم ہوں، پریشانیاں ختم ہوں، گھروں میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو، سرکار کا تذکرہ کرو، اور گھر میں خود بخود رحمت آنا شروع ہو جائے گی، سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ تو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یہ حضور کا نور مبارک حضور کے آباء و اجداد کے پشتوں میں تھا، اور حضور نے فرمایا حضرت آدم سے لے کر مجھ تک درمیان میں جتنے مرد و عورت ہیں، تمام مرد و عورت اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے، کسی کے بھی دل میں کفر اور شرک کی میل نہیں آئی۔ اللہ نے میرے نسب کو ہر طرح کی غلاظت سے، کفر و شرک سے پاک رکھا ہے۔ آپ اور ہماری ولادت آباء و اجداد میں حضرت آدم تک درمیان میں کتنے لوگ کافر ہوں گے، کتنے لوگ مشرک ہوں گے، کتنے لوگ بے دین ہوں گے، کتنے لوگ گمراہ ہوں گے، لیکن حضور کا نسب اس طرح کا نہیں تھا۔ بلکہ جب حضور علیہ السلام کے دادا جان جناب عبد المطلب ایک دن خانہ کعبہ حتیم میں سوئے ہوئے، جب سوئے ہوئے تو جب آنکھ کھلی ہے تو جسم ایسے جیسے غسل کیا ہو، آنکھوں میں سرما لگا، سر پہ تیل لگا ہوا، کپڑوں سے خوشبوئیں آئیں، اور جہاں سے گزرے خوشبو آئے، جہاں سے گزرے خوشبو آئے۔ تو حضرت ہاشم نے حضرت عبد المطلب کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادے کے والد حضور کے پردادا، وہ ایک کاہن کے پاس لے گئے۔ کاہن بڑی پیشن گوئیاں کرتا تھا۔ کاہن کو کہا کہ ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے ایک دم سے۔ انہوں نے کہا، کاہن نے کہا کہ ان کے نسب میں سے آئندہ ایک بڑے عظیم نبی تشریف لائیں گے، تم ان کی شادی کر دو۔ جب شادی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ جب حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تو حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی تھی مدینہ یثرب میں، بی بی آمنہ یثرب کی تھی، مدینہ منورہ کی تھی، حضور کے والد عبداللہ مکے کے تھے۔ اب یہ مکے سے مدینے جا رہے تھے نکاح کرنے کے لیے۔ جب بی بی حضور کا یہ نانکا ہے، یہ جو مدینہ ہے نا، یہ سرکار کا نانکا تھا، نبی پاک یہاں پر جو تشریف لائے تو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جب تشریف لائے تو یثرب کی ایک گلی، مدینہ کی ایک گلی سے گزرے تو ایک یہودی عورت نے دیکھا کہ بڑا خوشرو نوجوان ہے، بڑی خوبصورت شکل ہے اور بڑا خوبصورت ہے۔ اس نے اپنی طرف نا مائل کرنے کی کوشش کی، حضرت عبداللہ نے نہیں دیکھا۔ جناب عبداللہ کا جب نکاح ہو گیا اور کافی ایام گزر گئے، پھر حضرت عبداللہ کا گزر وہیں سے ہوا۔ اس عورت نے دیکھ کر منہ پھیر لیا تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ پہلے تو تم دیکھ کر مجھے اپنی طرف مائل کر رہی تھی، اب تم نے منہ پھیر لیا۔ تو اس نے عورت نے کہا، جو چمک، جو نورانیت اور جو نور میں نے پہلے دیکھا تھا وہ اب نظر نہیں آ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا وہ جو نور اللہ نے اپنے نبی کا رکھا تھا ان کے بطن میں، ان کے چہرے میں، ان کے ماتھے میں، وہ بی بی آمینہ کے بطن میں، ان کے پیٹ میں منتقل ہو چکا تھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب نور مبارک جب منتقل ہوا ہے بی بی آمینہ کے بطن میں، تو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا 2 مہینے کے بعد ہی۔ حضور علیہ السلام کی پیدائش کے 6 مہینے پہلے ہی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضور علیہ السلام 6 مہینے کے بعد پیدا ہوئے، لیکن پیدائش سے پہلے بی بی آمینہ جہاں جہاں سے گزرتی تھی، کیونکہ عرب میں رواج تھا کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے وہ رنگین کپڑے نہیں پہن سکتی تھی، وہ بناؤ سنگار نہیں کر سکتی تھی، وہ خوشبو نہیں لگا سکتی تھی، وہ اپنے آپ کو بنا سنگار نہیں کر سکتی تھی۔ تو حضرت عبد المطلب نے بی بی آمنہ سے کہا، بیٹی میں کیا دیکھتا ہوں کہ تم نے خوشبو لگائی ہے، میں کیا دیکھتا ہوں کہ تم بناؤ سنگار کر رہی ہو، تمہارے چہرے میں ایسا لگتا ہے جیسے عورتیں اپنے چہرے کو بناتی ہیں، سنوارتی ہیں، ویسی کشش محسوس ہو رہی ہے۔ تو بی بی آمنہ فرمایا، ابا جان میں نے اپنے چہرے پر نہ کچھ لگایا، نہ جسم پر خوشبو لگائی، لیکن جب سے حضرت عبداللہ کی امانت میرے پیٹ میں آئی ہے
پتہ نہیں کہاں سے خوشبوئیں آتی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے عورتیں اچانک آتی ہیں اور کہتی ہے نبی کی ماں تم پر سلام ہو۔ حضور کی پیدائش سے قبل اور جہاں جہاں سے حضور گزرتے، اب حضور جب پیدا ہو گئے تو حضور علیہ السلام کی عمر ہوئی 7 برس۔ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے ملک شام، حضرت جناب سیدنا حضرت ابو طالب کے ساتھ، جناب ابو طالب کے ساتھ حضور ملک شام چلے گئے۔ ملک شام گئے تو ابو طالب پیچھے بیٹھے، آگے نبی علیہ السلام کو سواری پر بٹھایا ہوا۔ جب ایک علاقے میں رکے، جلدی سے ایک عیسائی پادری آ کر اونٹ کی نکیل کو پکڑا، نبی علیہ السلام کو اتارا نیچے، حضور کا بھی فرش بنا ہے۔ جب اتار دیا جلدی سے گھر گیا، گھر میں جگہ بنائی، کھانا کھانا لگایا، اور حضور کو نہیں کہا، حضور کے چچا کو کہا ان کو آپ لے آئیں، ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی ابھی عمر چھوٹی، ابھی حضور جوان بھی نہیں ہوئے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ایک انجان آدمی ہماری خدمت کر رہا ہے، پوچھا حضرت ابو طالب نے کہ بھائی بتاؤ تم ہو کون، تم ہماری کتنی خدمت کر رہے ہو، نام تمہیں جانتے ہیں۔ اس نے کہا میری ایک گزارش ہے، آپ وہ مانیں لازمی، آپ جلدی سے اس بچے کو نا واپس مکے لے جائیں۔ تو کہا تمہیں کس نے بتایا ہم مکے سے ہیں؟ کہا جب تم لوگ دور سے آ رہے تھے، اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں دیکھ رہا جو درخت ہوتا وہ درخت سجدہ کرتا، جو جانور ہوتا وہ سجدہ کرتا، جو ہم نے آگے شے کوئی آتی، کوئی چرند پرند آتا، وہ نبی علیہ السلام جس سواری پہ بیٹھے اس کو سجدہ کر رہے۔ تو کہا یہ میں نے منظر پہلی کتابوں میں پڑھ رہا ہے، میں عیسائیوں کا عالم ہوں، پہلی کتابوں میں لکھا ہے جو بھی نبی آتے تھے کائنات کی مخلوقات ان کو سجدہ کرتی تھی، تو یہ سجدہ سوائے نبی کو کوئی نہیں کر سکتا، اور میں جان گیا ہوں یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، مجھے پتہ یہ وہی ہے۔ کہا ان کو واپس لے جاؤ، کہیں یہودی اگر دیکھ لیں حسد کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو کہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ اب حضور علیہ السلام ابھی بچپنے میں ہیں، لوگ کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی کو پتہ چلا میں نبی ہوں، اور میں نے کہا حضور علیہ السلام کا علم تو بہت آگے ہے، یہودیوں کو پتہ تھا حضور نبی ہیں، غیروں کو پتہ تھا، یہودیوں کو پتہ، عیسائیوں کو پتہ تھا، اور تو کہتا ہے 40 سال کے بعد اچانک جبریل آئے اور حضور علیہ السلام گھبرا گئے، حضور کو پتہ نہ چلا۔ اور بھائی گھبراہٹ تو قرآن کے نزول پر، قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر قرآن پہاڑوں پر بھی اترتا تو پہاڑ بھی لرزا جاتے، اور یہ تو میرے نبی کا سینہ تھا جو وہ برداشت کر گیا۔ پہاڑ پہ قرآن اترے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، تو کہہ رہے نبی گھبرا گئے۔ بھائی گھبراہٹ تو ہونی تھی، پہاڑ پہ قرآن اترتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتا، تو حضور پر وہ تھوڑا سا جو پسینہ آیا وہی کے ٹائم جو گھبراہٹ سی محسوس ہوئی، تو ساری بات ہے حضور پر پہلے وہی نہیں اتری تھی، پہلی وہی تھی۔ تو انسان اچانک کوئی معاملہ ہو تو انسان کو وقتی طور پر سوچنے سمجھنے میں، چاہے اس کی اپنی بھی چیز ہو نا، اور اس چیز کو دیکھے ہوئے اس چیز کو استعمال کیے ہوئے زمانہ گزر گیا ہو، تو دوبارہ اس چیز کو سمجھنے میں بھی ٹائم لگے گا۔ حضور پر وہی اتری ہے تو وہ گھبراہٹ اس چیز کی تھی، قرآن کے نزول کی وہ تجلیات کی وہی تھی جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام پر پسینہ آیا۔ تو کہتا حضور کو 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا۔ بھائی حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بھی نہیں تھے، جب نہ لوح تھے نہ قلم تھے، نہ عرش تھے نہ فرش تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ انشاءاللہ اتوار کو قاری صاحب، اتوار کو عشاء کے بعد، اتوار کو عشاء کی نماز تمام دوست یہیں پڑھیں، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس مسجد میں ہوگی انشاءاللہ۔ پھر حضور کے حسن کے چرچے، حضور کا ذکر، نبی علیہ السلام تھے کیسے، حضور کا اولیاء شریف، وہ انشاءاللہ اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ ابھی جمعے کا وقت ہو چکا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، تو اتوار کو تشریف لائیں تمام دوست، محبت و عقیدت کے ساتھ انشاءاللہ، بڑے محبت کے ساتھ یہ پروگرام ہوگا، تمام دوست لازمی تشریف لائیں، ٹھیک ہے، اور اس محفل پاک میں بیٹھیں۔ عشاء کے بعد زیادہ طویل پروگرام نہیں ہے، 1.5 سے 2 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے ہمارا، لیکن آپ 1.5 سے 2 گھنٹے پورا بیٹھیں،
تاکہ اول سے آخر تک آپ کو پتہ چلے کہ ہم کیا سن کے گئے ہیں اور ہمیں کیا حاصل ہوا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔